إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے نوع انسانی پر احسانات اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ قرآن مجید ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اور جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو ان کے لیے تو قرآن مجید کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آج گفتگو ہو رہی ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ قرآن مجید ان لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ غور کریں تو اس قرآن مجید نے آ کر نوع انسانی پر ایسے ایسے احسانات کیے ہیں کہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس محسن کتاب کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کے احسانات تو بے شمار ہیں، انشاءاللہ کچھ پر ہم ان محفلوں میں گفتگو کریں گے۔ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید یہ جب خطاب کرتا ہے تو یہ پوری نوع انسانی سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن مجید کا خطاب یہ صرف مومنوں سے یا مسلمانوں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نوع انسانی سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 21 سے، اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا اور جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا تھے ان کو بھی اسی نے بنایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو دنیا میں ٹھوکریں کھانے سے، دنیا میں در در کے سامنے سر جھکانے سے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے اور اللہ کی پکڑ سے۔ تو گویا قرآن کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے۔ پھر قرآن مجید پورے نوع انسانی کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ یونس
آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ چکی ہے، جو کہ ان تمام امراض کی شفا ہے کہ جو امراض سینوں میں ہوتے ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، البتہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت انہی کے لیے ہے جو اس پر ایمان لے آئیں نوع انسانی میں سے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللّہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللّہ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ قرآن مجید اللہ کا فضل، اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن بہتر ہے اس دولت سے، اس مال سے، اس روپے پیسے سے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید ایک ایسی نعمت، ایک ایسی رحمت، ایک ایسا فضل ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اب آئیے قرآن مجید کے سب سے پہلے احسان کی طرف۔ قرآن مجید نے انسان کو اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا احساس دلایا کہ یہ قرآن مجید یہ میں بتاتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے عظیم مخلوق یہ انسان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم پر، نسل آدم پر بڑا کرم کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم ہیں کہ جو اسے اٹھائے پھرتے ہیں بحر و بر میں۔ ہم نے اسے وہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے ایسی سواریاں بنائی ہیں، یا ہم نے اس کے لیے ایسی سواریاں بنائی ہیں کہ جن پر سوار ہو کر وہ خشکی میں بھی سفر کر رہے ہیں، وہ سمندر میں بھی سفر کر رہے ہیں، اور اب تو انسان فضاؤں میں بھی سفر کر رہا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو بڑا پاکیزہ رزق دیا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، دیگر مخلوقات بھی ہمارے آس پاس ہیں، وہ کیا کیا کھاتی ہیں، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا پاکیزہ، کیسا ستھرا رزق پیدا فرمایا ہے کہ جس سے انسان استفادہ کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہم نے ان پر انسان کو فضیلت دی۔ تو قرآن نے آ کر انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلایا، ورنہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو بڑا ذلیل کر رکھا تھا، اور نہ جانے کیسی کیسی بے بس اور لاچار مخلوقات کو اپنا معبود بنا کر اور ان کے سامنے سجدے کر رہا تھا، ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہا تھا۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ تم ساری مخلوقات سے افضل ہو۔ قرآن نے آ کر انسان کو بتایا کہ تمہارا اس کائنات میں مقام کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں خلیفہ۔ گویا اللہ نے اپنا نائب، ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے کہ اپنا وائسرائے بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ یہ انسان کا اعلیٰ مقام اور یہ اعلیٰ عظمت کس نے انسان کو بتائی؟ قرآن نے بتائی۔ قرآن پاک میں 7 مرتبہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ مضمون جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ اس کا 4تھا رکوع ہے، سورۃ الاعراف کا 2واں رکوع ہے، اس کے بعد سورہ ہجر کا 3واں رکوع ہے، پھر نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل کا 7واں رکوع ہے، پھر نمبر 5 سورہ کہف کا بھی 7واں ہی رکوع ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ اس کا بھی اتفاق سے 7واں ہی رکوع ہے،
اور سب سے آخر میں قرآن مجید میں یہ مضمون بیان ہوا سورہ صاد کے چوتھے رکوع میں۔ اس کی آیات میں بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی کیا عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورہ صاد کے چوتھے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی خالقم بشرم من طین، کہ بے شک میں ایک بشر، ایک انسان بنانے والا ہوں گارے سے، یعنی مٹی اور پانی کے ملاپ سے گارا بنے گا، اور اس گارے سے میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس انسان کی نوک پلک سنوار دوں، اس کی فنشنگ کر دوں، اس کو میں پوری طرح سے تیار کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح میں سے ڈال دوں۔ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہے انسان میں۔ یہ انسان کا خاص ایک اعزاز ہے۔ جان اور ہے، روح اور ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ روح سے مراد جان ہے، نہیں، جان تو دیگر مخلوقات میں بھی ہے، لیکن روح اور ہے، جان اور ہے۔ بہت پیارے انداز سے اس کو سمجھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کا ایک ارشاد بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی چوٹی کی کتابوں میں نقل ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انسان 40 دن تک اپنی ماں کے رحم میں نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن تک مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے 120 دن، یعنی 4 مہینے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کر اس انسان میں روح ڈال دیتا ہے۔ جان تو پہلے بھی تھی، اسی وجہ سے انسان کی افزائش ہو رہی تھی، انسان ترقی کر رہا تھا۔ نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، 4 مہینے بعد اس نے انسان میں لا کر روح ڈال دی۔ تو روح اور ہے، جان اور ہے۔ انسان کی اصل عظمت کی وجہ اس کے وجود میں روح ربانی ہے۔ علامہ اقبال نے ان قرآنی حقائق کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ انسان صرف کوئی خاکی وجود نہیں ہے، باقی مخلوقات کی طرح کوئی انسان، جیسے اکثر مخلوقات حیوان ہیں، انسان حیوان محض نہیں ہے، بلکہ انسان میں ایک ملکوتی عنصر بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح۔ فرمایا کہ میں اے فرشتوں، جب میں انسان کو بنا سنوار دوں اور میں اس میں اپنی روح میں سے ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم جب میں روح ڈال دوں تو اس روح ربانی کی وجہ سے انسان اب اس لائق ہوگا کہ وہ مسجود ملائک بن جائے، تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ اب اس قدر زور ہے کہ ہم اس کا ترجمہ اردو میں اس زور بیان کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ فرمایا پھر سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، سب کے سب نے، یعنی جتنے بھی فرشتے تھے وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ گویا یہ ہے انسان کی اب عظمت کا اعلان بھی اور انسان کی عظمت کا نفاذ بھی۔ البتہ انہی فرشتوں کے ساتھ ایک ایسی مخلوق بھی تھی کہ جس کا تعلق جنات میں سے تھا، اور وہ تھا ابلیس، کان من الجن۔ اور اس نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جیسا کہ ملا تھا فرشتوں کو، ویسا اس کو بھی ملا تھا، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تکبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل سے انکار کر کے گویا وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس،
اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابلیس ما منعک، تجھے کس بات نے روکا ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا اس مخلوق کو لما خلقت بیدی، پھر انسان کی عظمت، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ محترم ناظرین، اس کائنات میں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق نظر آ رہی ہے، اس کے اصل میں دو عالم ہیں، ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ سورہ اعراف میں آتا ہے الا الخلق والامر، عالم خلق بھی اللہ ہی کا ہے، عالم امر بھی اللہ ہی کا ہے۔ فرق کیا ہے؟ عالم امر یہ ہماری عقل کی رسائی سے بہت اوپر ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عالم امر میں جو چیزیں بنتی ہیں ان میں وقت کا عنصر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کے امر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ عالم خلق وہ ہے کہ جسم کے بننے میں اللہ تعالیٰ نے وقت کا عنصر رکھا ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے 1 سے زائد مرتبہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، 6 مراحل میں وقت لگا ہے۔ درخت کو مکمل ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ واحد مخلوق کہ جس میں یہ دونوں عالم اللہ نے جمع کر دیے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کا جو خاکی وجود ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور 9 مہینے لگتے ہیں ماں کے رحم میں اس کی تکمیل میں۔ اسی انسان میں اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں سے روح ڈال دی، روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، فرمائیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیا مراد؟ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں عالم جمع کر دیے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں مرزا عبد القادر بیدل، بہت ہی عظیم صوفی شاعر۔ ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں عالم خاک بنے تو تب انسان کا وجود ظہور میں آیا۔ تو اے بظاہر وہ مخلوق جو کچھ بھی نہیں ہے، اپنی قدر اپنی عظمت کو پہچان۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی اپنے دونوں عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جمع کر دیے، اور اس میں عالم خلق بھی ہے اور اس میں عالم امر بھی ہے۔ جسمانی وجود عالم خلق، روحانی وجود عالم امر۔ تو اللہ نے کہا ابلیس سے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، اور یا یہ کہ تو ہے حد سے گزرنے والوں میں سے؟ قال انا خیر من، ابلیس نے اکڑ کر کہا کہ میں انسان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے گارے سے۔ ابلیس نہیں دیکھ سکا کہ یہ انسان محض گارا نہیں ہے، اس نے صرف ظاہری وجود کو دیکھا، گارے کو دیکھا، وہ روح کو نہیں دیکھ سکا۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہر پرستی سے محفوظ فرمائے۔ صرف ظاہر پر نگاہ رکھنا یہی ابلیس کا شیوا تھا۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ اور دل بینا بھی کر خلا سے خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں،
اس لیے کہ آنکھ کے نور سے انسان صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور دل کے نور سے انسان چیزوں کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ ابلیس نے صرف ظاہر کو دیکھا، گارے کو دیکھا اور کہا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ ایک لطیف شے سے پیدا کیا ہے اور انسان کو گارے ایک ثقیل مادے سے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تکبر اور ابلیس کی طرف سے انسان کی تحقیر اس قدر ناپسند ہوئی کہ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، میں نے تجھے اپنے پاس اور اپنے فرشتوں کے ساتھ ایک مقام دے رکھا تھا، لیکن تو یہاں پر بیٹھ کے تکبر کر رہا ہے، نکل جا یہاں سے، بے شک اب تو مردود ہے، اب تو رد کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر اب میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس بدبخت نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے پھر مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس روز کے سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا اللہ نے کہ ٹھیک ہے تو ہو گیا مہلت پانے والوں میں سے ایک طے شدہ وقت کے دن تک۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے اپنے اس ناپاک عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں میں سے جو چنے ہوئے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالی ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے جو کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک بات حق بات کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو کہ تیری پیروی کریں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی کیا عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس عظمت کی وجہ کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ میں۔ فرمایا الفاظ وہاں پر یہ آتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام طرح کے نام سکھا دیے، تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ لیے ہے کہ اللہ نے جتنا بھی وہ علم جو انسان اپنے حواس سے اپنے تجربے سے حاصل کرتا ہے وہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ کیا مراد اس سے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے گٹلی میں پورا درخت ہوتا ہے اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ایک گٹلی کی صورت میں، ایک بیج کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا۔ اب جیسے گٹلی سے یا بیج سے پودا یا درخت نکلتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور وہ اپنے پورے عروج کو پہنچتا ہے، اسی طرح رفتہ رفتہ وہ علم اور اس کی شاخیں وہ برق و بار لا رہی ہیں، اس کی شاخیں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن یہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی تمام چیزیں جن کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ذرا مجھے تم ان چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے حوالے سے ایک اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ کیا آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کو اختیار دے رہے ہیں کہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو کوئی بھی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک ہے اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ذرا ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتائے، اب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے قال الم اقل لکم
انی عالم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ارے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں کائنات کی تمام چیزوں کو، میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے راز کو، اور میں جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کر رہے تھے اور تم کیا چھپا رہے تھے۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید تسبیح اور تقدیس جو تم کرتے ہو اس کی وجہ سے فضیلت ملے گی، نہیں، فضیلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ علم، کہ اگر میں نے آدم علیہ السلام کو اختیار دیا ہے تو ساتھ میں نے علم کی دولت بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، کس پر؟ تمام فرشتوں پر۔ اب اس کے بعد آپ کو ناظرین سورہ بطین کی وہ آیت بھی سمجھ میں آئے گی کہ جس میں انسان کی فضیلت کا ذکر ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر ہم نے اس کو پستیوں کی پستی میں لوٹا دیا ہے۔ اصل انسان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عظمت ہے، وہ ہے روح ربانی۔ اس روح ربانی کو اللہ نے کہاں ڈالا ہے؟ پستیوں کی پستی میں، اس خاکی وجود میں۔ اس خاکی وجود کے تقاضے وہی ہیں جو کہ عام طور پر دیگر حیوانات کے ہوتے ہیں۔ اسے اچھے سے اچھا کھانے کو چاہیے، چاہے حلال سے ملے چاہے حرام سے ملے۔ اسے اپنے جنسی جذبات کی تسکین چاہیے، چاہے وہ جائز رستے سے ہو چاہے ناجائز رستے سے ہو۔ اب ایک امتحان ہے، روح اللہ کے پاس سے آئی ہے اور روح کو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جسم بنا ہے مٹی سے، اس کو انہی نعمتوں میں مزہ آتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھی رہائش، اچھی سواری اور اپنے جنسی جذبات کی تسکین چاہیے۔ جبکہ روح کا معاملہ یہ ہے کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو روح کو تو مزہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ اب یہ مارکہ شروع ہو جاتا ہے روح کا اور جسم کا۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش۔ ہاں، اب جو لوگ روح کے تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں اور جسم کے تقاضوں کو قابو کرتے ہیں، وہ اپنا اعلیٰ مقام دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت میں اور پھر ہم نے اس کو ڈال دیا پستیوں کی پستی اور اس جسم میں۔ مقابلہ اور امتحان اب شروع ہو گیا، روح اور جسم کا مارکہ شروع ہو گیا۔ کامیاب کون ہوگا؟ اپنے اصل مقام کو کون پہنچے گا؟ اپنے اصل عظمت کون حاصل کرے گا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور اس کے بعد عمل کرے اچھے۔ فرمایا ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، مسلسل انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی لذتیں وہ جنت میں ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کا احساس عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم ثابت کر دیں کہ ہم اس عظمت کے اہل ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سورہ حشر آیت 21 میں آتا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو انہوں نے، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ابو جہل اپنے آپ سے غافل تھا؟ کیا کھانا نہیں کھاتا تھا؟ کیا جسم کو لباس نہیں پہناتا تھا؟ کیا جسم کو آرام نہیں دیتا تھا؟ کس چیز سے غافل کر دیا؟ روح سے غافل کر دیا، اپنی اصل عظمت سے غافل کر دیا۔ اپنے آپ کو نرا ایسے لوگ حیوان سمجھتے ہیں۔ وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے جس کو کہ کئی زاویوں سے ریجیکٹ کر دیا بہت سارے دانشوروں نے، اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھ رہا ہے، اپنے اصل عظمت کے مقام سے مستعفی ہو گیا۔ انسان نرا حیوان نہیں ہے، انسان کے اندر اللہ کی روح ہے۔ اس روح کی وجہ سے انسان ایک بڑی عظیم مخلوق ہے اور تمام مخلوقات پر افضل ہے۔ تو اگر روح کی طرف توجہ ہو اور پھر روح کے تقاضے یاد ہوں تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔
فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اقبال اسی روح کو خود ہی کہتا ہے، وہ افغان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اپنے خود ہی پہچان او غافل افغان۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خود ہی پہچان او غافل انسان۔ اگر روح کا سامنے تصور ہوگا، روح کے تقاضے سامنے ہوں گے اور انسان ان روح کے تقاضوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، تو انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا کہ انسان عظیم ہے، اس کے وجود سے خیر برآمد ہوگا۔ اب اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تمام دوسرے نوع انسانیوں کو فیض پہنچے گا، معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے معاشرے میں، کہ انسان اپنی اصل عظمت کو سمجھیں، اس کے مطابق بیہیو کرے، اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ معاشرے سے بدامنی، لوٹ مار، غلط چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، اور انسان اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی عظیم ترین نعمت یعنی جنت کو حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی حوالے سے اپنا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔